مسٹر منکو، لیجیے، میں نے آپ کی شرٹ ڈھونڈ لی ہے۔ وہ خوشگوار انداز میں مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی، کیونکہ وہاب خان کافی دیر سے اپنی شرٹ تلاش کر رہا تھا۔ اسے پارٹی پر جانا تھا، دیر بھی ہو چکی تھی۔ اس نے پورے گھر کو سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ تائی جان نے روشانی کو بھیجا کہ وہ شرٹ ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرے، کیونکہ اس کے سارے کام وہی کیا کرتی تھی۔ دراصل یہ روشانی نے دھونے کے لیے پھیلائی ہوئی تھی۔ جیسے وہاب نے اس کے ہاتھوں میں اپنے کپڑے دیکھے تو غصے سے اپنی شرٹ اس کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے کہا، تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے میری چیزوں کو ہاتھ نہ لگایا کرو، اور تم کس کی اجازت سے میرے کمرے میں داخل ہوئی ہو؟ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ سن کر اس کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پایا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کچھ عرصے سے اس کا رویہ بہت ہی برا ہوتا جا رہا ہے۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی بات پر بدتمیزی کرنے لگا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں یہاں پر آنے کا، میں تو یہ سب کچھ تائی جان کے کہنے پر کر رہی تھی، ورنہ اپنی زبان بند رکھو۔ مجھے زبان درازی کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں۔ اوہ اچھا، تو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ زبان دراز مردوں کے بھی گھر نہیں بستے ہیں۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی کہ وہاب نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت امیز لہجے میں کہا تھا، مجھے پر کاٹنا بہت ہی اچھے طریقے سے آتا ہے۔ وہ کون سا چپ رہنے والی تھی، کہنے لگی، تو سب سے پہلے اپنے آپ سے شروعات کریں محترم وہاب صاحب۔ اس کی آنکھوں میں بھی خون اترا ہوا تھا۔ وہ کیوں کر اپنی بے عزتی برداشت کرتی؟ اس کے لیے اپنی عزت نفس ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ تم جانتی ہو کہ تم مجھ سے شادی کر کے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر رہی ہو؟ اب وہ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے بولا تھا، یہ غلطی نہیں ہے، میں تو بس بڑوں کا کہا مان رہی ہوں، جیسے میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں۔ تم ایک لالچی عورت ہو جو میری جائیداد پر، میری دولت اور اس گھر پر قبضہ جمانا چاہتی ہے۔ مگر میں ایک بات کان کھول کر سن لینا، یہ میں کبھی بھی ممکن نہیں ہونے دوں گا۔ بچپن کے نکاح کو میں نہیں مانتا، اور میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، میں اسی سے ہی شادی کروں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب یہ باتیں جا کر اپنے ماما بابا کو بتائیں، مجھ سے ڈسکس کر کے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ملے گا۔ اس نے کندھے اچکا کر نارمل سے انداز میں کہا، اور اس کی گرفت سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے بازو میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، مگر اس کے سامنے اس نے خود پر کنٹرول رکھا تھا، اور اب آنسو اس کی پلکوں کی بار کو توڑ کر اس کے گالوں پر آ گئے تھے۔ وہاب نے وہاں پر پڑا ہوا میز زور سے زمین پر پھینکا۔ روشانی اس کی چچا جان کی بیٹی تھی، جن کا کچھ سال پہلے ہی ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ روشانی کی ماں اس کے پیدا ہوتی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کے بابا نے ایک اسٹیج ڈانسر سے شادی کی تھی، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس عورت کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہاب کو بھی اس عورت سے شدید نفرت تھی۔ وہ جب 7 سال کا ہوا تھا تب اس کا روشانی سے نکاح ہو گیا تھا۔ ان دونوں کا ایج ڈیفرنس صرف اور صرف 3 سال کا تھا۔ اسے بچپن سے وہ ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ تھی کہ وہ ہر چیز میں ہی آگے تھی، چاہے پڑھائی ہو یا پھر دوسری ایکٹیویٹیز ہوں، وہ ہمیشہ ہی اسے 2 قدم آگے ہی ہوتی تھی۔ اور پھر جب اس کے ماما بابا کے انتقال کے بعد اس کے تایا جان اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے تو وہاب خان نے بہت واویلا مچایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کو دیا جانے والا پیار بٹ جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ پہلے جس توجہ کا مرکز وہ اکیلا تھا، اب وہ توجہ روشانی کو بھی ملنے لگی تھی۔ جب اس کے بس میں کچھ نہ ہوتا تو وہ یہ کہہ کر اس کو تکلیف پہنچاتا تھا کہ تم تو ایک اسٹیج ڈانسر کی بیٹی ہو، تم جیسی عورتوں کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، میں بڑا ہو کر تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ وہ روتے ہوئے دادی جان کے پاس جاتی اور ان کو یہ ساری باتیں لفظ با لفظ بتاتی تھی۔ دادی جب وہاب کو ڈانٹتی تو اس کے دل میں روشانی کے لیے نفرت مزید بڑھ جاتی۔ کچھ سال پہلے وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ گیا تھا۔ اس دوران روشانی نے بھی اپنا ذہن اس کی طرف سے ہٹا لیا تھا اور اپنے آپ کو اپنی پڑھائی میں مصروف کر لیا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں
ہزاروں طرح کے اندیشے بھی موجود تھے کہ اگر وہ اسے بھول گیا تو جو بھی تھا وہ اس شخص کو پسند کرتی تھی، اور یہ پسند فطری تھی، وہ اسے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوتا تھا۔ بچپن میں بھی وہ چاہتی تھی کہ وہ وہاب سے دوستی کر لے، مگر وہ اسے بات کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہوتا تھا۔ ان دونوں کی الگ الگ دنیا تھی۔ اب جب وہاب ہائر اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے پاکستان واپس آیا تو اس نے بزنس میں اپنی توجہ مرکوز کر لی۔ امریکہ میں اسے اپنی ایک یونیورسٹی فیلو سے محبت ہو گئی تھی، وہ بھی پاکستانی تھی۔ وہ لڑکی معمولی شکل و صورت کی ایک عام سی لڑکی تھی، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور امریکہ میں اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی۔ پاکستان میں واپس آ کر اس نے وہاب کی کمپنی میں ہی جاب سٹارٹ کر دی تھی، کیونکہ اس نے اپنی فیملی کو سٹیبل کرنا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ جویریہ نامی وہ لڑکی وہاب پر دل و جان سے قربان تھی۔ وہ اس پر کسی اور کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو بانٹنا تو بہت ہی دور کی بات۔ وہاں امریکہ میں بھی اگر کوئی لڑکی اس کے پاس کسی کام سے بھی آ کر بیٹھتی تو جویریہ کو شدید غصہ آتا تھا۔ شام کا وقت تھا، وہ سر جھکائے اپنے ماما بابا کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ امی ابو، مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، اس نے اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے نارمل انداز میں کہا۔ ہمیں بھی تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ اب چونکہ تم میچور ہو گئے ہو، سٹیبل بھی ہو چکے ہو، تو کیوں نہ تمہاری شادی کروا دی جائے۔ یہ سن کر وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ روشانے کی بھی اسٹڈیز اب کمپلیٹ ہو گئی ہیں، میں چاہ رہی تھی کہ اب جلد از جلد تم دونوں کی رخصتی ہو جائے تاکہ ویٹ امی، وہ بے چینی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ انہوں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات پھیلتے ہوئے دیکھ کر سوال کیا۔ میں اس لڑکی کو رخصت نہیں کروں گا، میں کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تم نے کسی اور عورت کے بارے میں سوچنے کی جرت کیسے کی، جبکہ تم جانتے تھے کہ بچپن میں تمہارا اس سے نکاح ہو گیا ہے؟ بابا جان، میں اس نکاح کو نہیں مانتا، میرے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تب تو ہم چھوٹے تھے، نادان تھے، بہت سی چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، اور میں نے خود اسے وعدہ کیا تھا کہ میں اسی عورت کو ہی اپنی زندگی میں شامل کروں گا جس سے مجھے محبت ہوگی۔ جب بھی میں روشانے کو دیکھتا ہوں تو اس کی ماں کے کرتوت میری نظروں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے جو وہاب کے بابا کے سر پر بم کی طرح لگے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت ایسے تو نہیں کی تھی۔ ایک دم اس کے بابا جان کا ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ بدبخت انسان، خاموش ہو جاؤ ورنہ میں… وہ غصے کے مارے کپکپانے لگے تھے۔ وہاب کی امی تیزی سے آگے بڑھی اور اپنے شوہر کو سنبھالنے لگی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو اسی لڑکی کا بھوت اپنے سر سے اتار دو، کیونکہ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا۔ ہمارے خاندان کی روایات ہیں اور تم ہمارے خاندان کی روایت نہیں توڑ سکتے ہو۔ اگر میں اس سے شادی کرنے سے انکار کر دوں تو پھر تمہیں اپنی جائیداد سے ہاتھ دھونا ہوگا۔ تم یہاں سے جا سکتے ہو، کیونکہ نکاح نامے پر یہ شرط واضح تھی۔ اسے لگا تھا کہ کسی نے اس کے قدموں کو زنجیروں سے جکڑ لیا ہو۔ یہ تو اس کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہو گیا تھا۔ اب اسے ہر حال میں اس لڑکی کو راضی رکھنا تھا جو اسے ایک آنکھ بھی نہیں بہاتی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ لائٹ آن ہونے پر روشانے ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر بیٹھے، سامنے ہی وہاب صاحب دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا کینہ توز نظروں سے اس کو گھور رہا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ نفرت سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولی۔ میں بھی تم سے یہی پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ یہ کیا طریقہ ہے۔ جب میں نے تمہیں یہ بات کلیئر ورڈز میں بتا دیا کہ مجھے تمہاری ذات میں ذرا بھی دلچسپی نہیں اور اس بچپن کے نکاح کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا، تو پھر تم نے رخصتی کے لیے حامی کیوں بھری؟ وہ حلق کے بل چلاتا ہوا بولا۔ کیونکہ مجھے شادی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کو مسئلہ ہے وہ خود ہی جا کر انکار کرے۔ وہ دوبارہ سے چادر سر پر تان کر لیٹنے لگی تھی کہ اب کی بار وہاب نے اس کے ہاتھوں سے چادر ہی چھین لی تھی۔ اب تم حد کراس کر رہے ہو، تم مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو
کہ تم یہ سب کچھ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ایک آدمی جسے تمہاری ذات میں ذرا برابر بھی انٹرسٹ نہیں ہے اور جسے تمہاری شکل دیکھ کے نفرت ہونے لگتی ہے، آخر اس کی زندگی میں شامل ہو کر تم کیا ثابت کر لو گی؟ اگر تو تمہیں لگتا ہے محترمہ کہ تمہاری ہی حسن دیکھ کر یا پھر تمہاری جھوٹی ہمدردیوں اور جھوٹی محبت سے میں تمہارے عشق میں گرفتار ہو جاؤں گا، تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں کو تو اپنے فریب کے جال میں پھنسا سکتے ہو، لیکن مجھے نہیں۔ وہ انسان بہت ہی کڑوا بولتا تھا۔ اس چیز کا احساس اسے شدت سے آج ہوا تھا۔ آنسوؤں کا ایک گولا روشانی کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ اسے بات کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا، مگر وہ اس انسان کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ہمارے معاشرے میں کمزور ہمیشہ عورت کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ مرضی مسلط ہمیشہ عورت پر ہی کی جاتی ہے۔ مرد تو آزاد ہوتا ہے، ہر چیز سے جو جی میں آئے کر سکتا ہے۔ اگر تمہیں میری ذات میں دلچسپی نہیں اور اگر تم واقعی میں ایک مرد ہو تو پھر جاؤ، خود جا کر اس رشتے سے انکار کرو۔ یوں میرے کمرے میں آ کر میرے قدموں میں گر کر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہاب کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے کو سرخ کر گیا تھا۔ چند لمحوں تک تو وہ بے یقینی سے اس انسان کو دیکھتی رہی۔ گھٹیا انسان، تمہاری اتنی ہمت! اس کا گریبان پکڑنے لگی تھی کہ وہاب نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی روک لیا تھا۔ دوبارہ مجھ سے زبان درازی کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہاری زبان گدی سے کھینچ نکالوں گا۔ مردانگی کیا ہوتی ہے یہ تو اب میں تمہیں بتاؤں گا۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم صدمے سے دوچار ہو جاؤ۔ تم ایک کمزور مرد ہو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت کرتی ہوں۔ وہ زور سے تکیہ زمین پر پھینکتے ہوئے بولی، مگر تب تک وہ اس کے کمرے سے جا چکا تھا۔ رات 2 بجے کا وقت تھا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے وہ ویسے بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس کو ٹھیک طرح سے نیند نہیں آ رہی تھی اور آج یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماما، بابا، ایک بار پھر سے اسے اپنی ماں کی شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ اب مجھے ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں چھوڑ کر کیوں چلے گئی ہیں؟ دیکھیں تو یہ میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ وہ روتے روتے وہیں پر ہی سو گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ دستک کی آواز پر کھلی۔ ماہین کھلکھلاتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی، مگر اس کی لال آنکھیں دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا ساری رات روتی رہی ہو؟ او نہیں یار، بس نیند نہیں آ رہی تھی، تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی اور اب شور کی وجہ سے پھر سے کھل گئی ہے۔ تم سناؤ، خوش لگ رہی ہو، مجھے بتاؤ اس خوشی کے پیچھے کیا راز ہے؟ اسے لگ رہا تھا کہ شاید ماہین کا منگیتر پاکستان آ گیا ہے، کیونکہ ان دنوں بس اسی کی باتیں ہو رہی تھی۔ زبیر صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ جیسی ماہین کا منگیتر پاکستان واپس آئے گا، اس کے ساتھ ساتھ روشانی اور وہاب کی بھی رخصتی کروا دیں گے۔ ارے نہیں، میرے پاس اس سے بھی بڑی خوشخبری ہے، تم بھی سنو گی تو حیران ہو جاؤ گی۔ تمہیں پتہ ہے کہ بھائی تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ انہوں نے خود بابا سے جا کر یہ بات کیا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر تم لوگوں کی رخصتی کروا دی جائے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے بھائی پر ایسا کون سا جادو کیا ہے کہ ان کے لبوں پر صرف اور صرف تمہارا ہی نام ہے؟ وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی تھی۔ کیا تم صحیح کہہ رہی ہو؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ابھی تک اس کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، اور ابھی یہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنا تماشا بننے نہیں دے سکتی ہوں۔ وہ انسان مجھ سے نفرت کرتا ہے، وہ مجھے ہمیشہ اپنی جوتی کی نوک پر رکھے گا۔ وہ خود سے باتیں کرتی ہوئی تیزی سے کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ ماہین اس کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی اور پھر کندھے اچکاتے ہوئے اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ روشانی دادی جان کے کمرے کے اندر داخل ہوئی تو وہ معمول کے مطابق تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی ان کے پاس گئی، ان کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے میری جان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ دادی جان اس کو روتا ہوا دیکھ کر بوکھلا گئی۔ وہ مجھ سے بہت نفرت کرتا ہے دادی جان، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے،
میرے کمرے میں آ کر کل وہ مجھے دھمکیاں دے رہا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اس نکاح سے انکار کر دوں، ورنہ ورنہ وہ میری زندگی اجیرن بنا دے گا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان روتی اس وقت بہت بے بس معلوم ہو رہی تھی۔ دادی جان نے غصے بھری ایک نگاہ اٹھائی اور سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھے اپنے پوتے کو دیکھا، جس کے لبوں پر اس وقت عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور وہ ہر چیز سے مکمل طور پر لا تعلق نظر آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کمرے میں ہی موجود ہے اور نہ ہی اس نے آس پاس دیکھا تھا۔ دادی جان، جھوٹ بول رہی ہے یہ عورت۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہوں؟ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر اس نے فوراً سے سر اٹھایا تھا۔ جہاں وہ صوفے پر بیٹھا اس کو مسرور انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ تبھی دادی کہنے لگی، یہاں پر رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سوری دادی جان، مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ کہتے کہتے وہ پلٹا تھا۔ ہاں، ایک اور بات، اگر ہم دونوں میاں بیوی میں کوئی بات ہو بھی جاتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم دونوں کے درمیان ہی رہے، اور آپ ابھی اس کو یہ بات سمجھا دیں، کیونکہ جو بیویاں اپنے شوہروں کی بات دوسروں کو جا کر بتاتے ہیں ان کے گھر زیادہ عرصے تک نہیں بستے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میری جان، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا۔ اب تو زبیر صاحب کی بھی ضد تھی۔ ان کے خاندان کی روایت تھی کہ خاندان میں ہونے والی منگنی اور نکاح ٹوٹا نہیں کرتے تھے۔ کافی دیر تک وہ دادی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹی رہی، اسے تسلیاں دیتی رہی۔ شام کے وقت اس کی تائی جان اس کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر گئی تو وہ خالی خالی نظروں سے وہاں پر موجود ڈریسز کو دیکھ رہی تھی۔ رشانے بیٹا، تم مجھے اپنی پسند کے بارے میں بتاؤ تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ تمہیں کس طرح کا ڈریس چاہیے۔ تائی جان، آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ وہ خرید لیں۔ بیٹا، شادی تمہاری ہے، لڑکیاں تو اپنی شادی پر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں، ہر چیز خود دیکھ لیتی ہیں۔ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھے آج کل کے فیشنوں کے بارے میں کیا معلوم ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک بہت بڑی بوتیک میں لے کر آ گئی تھی۔ پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، وہاب ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا اور خود بھی اپنا بزنس اسٹیبل کرنے کی کوششوں میں مگن تھا، اور امید تھی کہ 1 سال کے اندر اندر وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ ترقی کر لے گا۔ اس نے جس ڈریس پر ہاتھ رکھا تھا وہ اس کا ڈریم ڈریس تھا، مگر ویڈنگ نہیں تھی۔ وہ تو ایک ایسے شخص کا خواب دیکھتی تھی جو اسے بے تحاشا محبت کرتا، جو اس کی عزت کرتا، اسے سر آنکھوں پر بٹھاتا، نہ کہ ایسا شخص جو اس کو ڈیگریڈ کرتا۔ مجھے یہ ڈریس لینا ہے۔ آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو اس نے بے دردی سے صاف کیا تھا۔ اس ڈریس کی قیمت 3 لاکھ تھی۔ تائی جان نے فوراً سے بل پے کیا اور اس کے ساتھ ہی شاپنگ مال سے باہر نکلی، مگر اس کی آنکھیں ایک جگہ پر جم گئی تھی۔ ہاں، وہ وہی تھا، اس کا شوہر وہاب خان صاحب، جو کہ اس وقت ایک لڑکی کے ساتھ کیفے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کی کسی بات پر کھل کر ہنس رہا تھا۔ وہ شخص مسکراتے ہوئے بہت خوبصورت لگتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ شخص کمال پرسنالٹی کا مالک تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، مضبوط چوڑے شانے، جو بھی اسے دیکھتا پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ہر وقت اس کے آس پاس لڑکیوں کا جھمکتا رہتا تھا، اور یہی چیز تھی جس نے اس کو مغرور بنا دیا تھا۔ وہ لڑکی اس کے مقابلے کی نہیں تھی، نہ ہی وہ خوبصورت تھی اور نہ ہی وہ فیشنیبل تھی، بلکہ وہ تو معمولی سے نقوش کی مالک ایک عام سی عورت تھی۔ آج اس پر یہ راز بھی آشکار ہو گیا تھا کہ محبت ہونے کے لیے کسی کا خوبصورت ہونا لازمی نہیں ہے، محبت تو بس ہو جاتی ہے۔ اس نے شدت غم کے مارے اپنی نگاہیں اس پر سے ہٹائی تھی، وہ بھی اس کو دیکھ چکا تھا۔ اسی وجہ سے وہ مزید اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا تھا تاکہ اپنی منگوہا کو تکلیف پہنچا سکے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے خلا کا مطالبہ کرے، کیونکہ اگر وہ خود یہ قدم اٹھاتا تو اسے اپنی ساری جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑتا، کیونکہ جب بچپن میں ان دونوں کا نکاح کروایا گیا تھا تب دادا جان نے یہی شرط رکھی تھی کہ طلاق کی صورت میں سے اپنی جائیداد سے ہاتھ دھونا ہوگا، لیکن اگر لڑکی خلا لینا چاہے تو ان کی علیحدگی ممکن ہو سکتی ہے۔
اب وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا، سبق سکھانا چاہتا تھا، اسے مجبور کرنا چاہتا تھا کہ وہ خود ہی اسے چھوڑ کر چلی جائے۔ اس کا دماغ اس وقت بہت ہی تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ پلاننگ تو وہ کافی سالوں سے کر رہا تھا، اب اس پلاننگ کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آ گیا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ روشانی بس خالی نظروں سے سب کچھ دیکھتی رہتی تھی، یہاں کبھی کبھی دادی کے پاس جا کر ان کے پاس لیٹ جاتی، اسے سکون چاہیے تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جو وہ دلہن بنی اسٹیج پر اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، کہیں بھی خوشی کی رمق نہیں تھی، دل تھا کہ غم سے ڈوبتا جا رہا تھا۔ اپنے پسندیدہ شخص کی وہ ناپسندیدہ بیوی بننے جا رہی تھی، یہ سوچ کر اس کے لب پھیکے سے انداز میں مسکرا دیے تھے۔ ان کی رخصتی کوئی بہت ہی دھوم دھام سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ بہت ہی سادگی سے کی گئی تھی، اور یہ وہاب صاحب کی ہی فرمائش تھی۔ صرف چند دوست احباب اور رشتہ داروں کو شامل کیا گیا تھا، اسٹیج بھی گھر پر ہی بنایا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ اس کی ہتھیلیاں بار بار پسینے سے بھیگ رہی تھی، جبکہ اس کا دل بھی ڈوب رہا تھا۔ یا میرے اللہ، میں کیا کروں؟ پلیز مجھے اس انسان سے بچا لیجیے گا، پلیز مجھے اس انسان کی شدتوں سے محفوظ رکھیے گا۔ جب اس کا دل گھبرانے لگا تو وہ بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہاں پر کھڑے اسے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ جانی پہچانی مردانہ آواز سنائی تھی۔ ویسے مجھے تمہیں اس حالت میں دیکھ کر حیرانگی نہیں ہو رہی ہے، تم بھی تو اسی عورت کا ایک گندا خون ہو جس کا کام ہر مرد کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا۔ دراصل اس وقت لان میں کافی مہمان موجود تھے، اور جس رخ میں وہ کھڑی تھی وہاں سے وہ اسے صاف طور پر دیکھ سکتے تھے۔ وہ بھی اسے بالکنی میں کھڑا دیکھ کر ہی اوپر آیا تھا تاکہ وہ اس کو اندر بھیج سکے۔ یہ آپ کے دماغ میں بھری ہوئی گندگی ہے جس کو میں کسی بھی صورت نہیں نکال سکتی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر طرح کے گند سے صاف ہو جائے تو آپ کو خود ہی کوشش کرنی ہوگی، ورنہ پھر ساری زندگی اسی گند میں گزارنی ہوگی۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اس کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ چکا تھا، اور اس کا منہ دبوچتے ہوئے غصے سے بولا تھا، میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ میرے سامنے زبان درازی مت کرنا، ورنہ… وہ اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے زمین پر دھکا دیا تھا۔ جاؤ، جا کر کپڑے بدلو، مجھے گھن آ رہی ہے تمہیں اس حالت میں دیکھ کر۔ سب لوگوں نے اس کی تعریفیں کی تھی، ہر کسی کی زبان سے ماشاءاللہ نکلا تھا، اور جس شخص کے لیے وہ تیار ہوئی تھی اسے اس کے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنی قسمت پر دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ وہ کوئی پرانی فلموں کی کمزور ہیروئن نہیں تھی، اور نہ ہی اس نے کبھی اپنے حق سے دستبردار ہونا سیکھا تھا۔ یہ شادی اس نے دادی جان کی وجہ سے اور اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کی تھی۔ جب وہ یہاں سے امریکہ گیا تھا تب اس کے دل میں کہیں نہ کہیں امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جا کر اسے میری یاد ستائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر کبھی میرے بارے میں سوچے تو اس کو یہ محسوس ہو اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، اور یہ سب سوچ سوچ کر خود کو تسلیاں دیتی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج اس حال میں تھی۔ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ اسی طرح سے فرش پر گری ہوئی تھی۔ اس کے اوپر سے قدم اٹھاتا ہوا وہ اپنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے بھی کالے رنگ کا ایک سمپل سا لباس پہنا ہوا تھا جس میں اس کی خوبصورت سفید رنگت پرومینیٹ ہو رہی تھی۔ میں کہاں پر سوؤں گی؟ اس کے سر پر جا کر کھڑی ہوگی۔ میرے سر پر آ کر سو جاؤ، جا کر دیکھ لو جہاں سونا ہے، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا اور دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ کمرے میں کوئی اور جگہ نہیں ہے، وہاں پر صوفہ بھی موجود نہیں تھا۔ دراصل محترم نے جان بوجھ کر اپنے کمرے سے صوفہ ہٹایا تھا تاکہ اس کو زمین پر سلائے، تو پھر زمین پر ہی چادر بچھا لو، سردی بہت زیادہ ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں یہاں پر تمہارے ناز نخرے اٹھانے کے لیے تمہیں لایا ہوں؟ تمہاری اوقات یہ ہے کہ تم زمین پر سوگی۔ یہ سن کر اس کا دماغ بھی غصے سے گھوم گیا تھا۔ وہ کسی بھی چیز کا لحاظ کیے بغیر تیزی سے بیڈ پر چڑھی اور اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر
سر تک کمبل کر کے لیٹ گئی تھی۔ اندر ہی اندر اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کو ڈر بھی لگ رہا تھا کہ نہ جانے اب وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اسے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود تھا۔ اس کا پاؤں وہاب کے پاؤں کے ساتھ ٹکرایا تو اس کے وجود میں بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ وہاب جو کہ اسے اپنے ہی پہلو میں بستر پر لیٹا ہوا دیکھ کر پہلے حیران ہوا اور پھر غصے سے بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ بدتمیزی نہیں ہے بلکہ میرا حق ہے جو میں وصول کر رہی ہوں۔ اگلے لمحے وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے وصول کرتے ہیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو مجھے، یہ بدتمیزی نہیں ہے، یہ تو میرا حق ہے۔ وہ اسی کے انداز میں اس کے کانوں میں گراتے ہوئے بولا تھا۔ اگلی لمحے اس نے اسے اس زور سے بیڈ سے نیچے دھکا دیا، آج کے بعد مجھے اس طرح سے نخرے مت دکھانا، کیونکہ میں تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے تمہیں یہاں پر نہیں لایا۔ میں تمہیں صرف اور صرف تمہاری اوقات یاد دلانے کے لیے لایا ہوں۔ یہ ناز میں صرف ایک ہی عورت کے اٹھاؤں گا جس سے میں محبت کرتا ہوں اور جو میری بیوی بنے گی۔ وہ زمین پر خاموشی سے چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے آنسو بھی ختم ہو گئے ہوں۔ بہادری دکھانے کا کیا فائدہ ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں، الٹا وہ ایک بار پھر سے ذلیل ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ سونے کی کوشش کرتی رہی تھی، مگر ٹھنڈ کی وجہ سے اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے الماری سے ڈھیر سارے گرم کپڑے نکالے اور ان کو کارپیٹ پر بچھا دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک چھوٹا سا کمفرٹر نکالا تھا۔ اس کے اوپر بھی اس نے ڈھیر سارے کپڑے ڈالے تھے تاکہ سردی سے بچا جا سکے۔ رات کے اس پہر وہ باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو اسے ہزاروں طرح کے سوال کرتا۔ اب اسے کیا بتاتی کہ شوہر نے بیڈ پر سلانے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے لیے بستر ڈھونڈ رہی ہے۔ جب سردی کا احساس تھوڑا سا کم ہوا تو نیند نے بھی اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اگلے دن محترم نے اس کے سر پر ایک اور بڑا بم مارا تھا کہ میں اپنی بیوی کو یہاں پر نہیں رکھوں گا، بلکہ اسے اپنے ساتھ لے کر کراچی جاؤں گا، جہاں پر اسے دادی جان کا اور تائی جان کا تھوڑا سا آسرا تھا۔ مگر کراچی، وہاں پر تو اس کا دکھ درد بانٹنے کے لیے بھی کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اس نے دادی جان کی بھی منتیں کی تھی، مگر وہ اس کی بات سننے کے بجائے اس کو تسلیاں دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ کراچی پہنچ گئی تھی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر ہی مضبوط قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، یوں جیسے اس کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ روشانی کو بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ آدمی تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ہم قدم ہونا بھی روشنی کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ کیا آپ آہستہ نہیں چل سکتے ہیں؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی اور پھر اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ وہاب نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی، جس کی سانس بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیسے اسے روشنی پر ترس آ گیا اور اس نے اپنے قدموں کی رفتار آہستہ کر لی، مگر ابھی بھی اس نے روشانی کے ہاتھ سے اس کا بیگ نہیں لیا تھا۔ وہاں پر جا کر وہاب نے اس سے سارے گھر کی صفائی بھی کروائی تھی اور سیٹنگ بھی کروائی تھی۔ حالانکہ کام ملازموں کا تھا، مگر وہ کسی ملازمہ کی طرح پورے گھر کی صفائی دہلائی کر رہی تھی۔ اس کی کمر میں شدید درد ہونے لگا تھا، مگر کہیں نہ کہیں غلطی اس کی بھی تھی۔ اگر وہ شادی سے انکار کر دیتی تو شاید اس کو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ رات کے وقت وہ ساری صفائیوں سے فارغ ہو گئی تھی۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تھا، روشانی کھانا بھی بنا چکی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ کا کھانا پسند کروں گا؟ وہ نفرت سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولا تھا۔ مجھ سے شادی تو کر لی، اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا تھا کہ نہیں کروائی گئی ہے۔ میں تمہیں اتنا بے بس کر دوں گا کہ تم خود مجھے چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ساری جائیداد آپ کو مل جائے۔ وہ دل فریب انداز میں مسکراتے ہوئے اس کو غصہ دلا چکی تھی۔ نکاح نامے پر شرط نہیں تھی کہ میں دوسری شادی نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے اپنا دماغ جگہ پر رکھو، ورنہ اسی گرمی تمہارے سر پر سوتن لے آؤں گا۔ مجھے تو اب کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، آپ جو مرضی کریں، مجھے تو عادت ہو گئی ہے۔ فرق تو اس عورت کو پڑے گا جو
یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہے۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ مجھ سے شادی تو مجھے دھمکی دے رہی ہو۔ وہ حلق کے بل دہاڑتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، بس آپ کو خبردار کر رہی ہوں، میری عزت کریں گے تو عزت ملے گی، ورنہ انتقام لینا تو میں بھی بخوبی جانتی ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہوئی ایک زخمی شیرنی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسی عورت کے ساتھ ہی کھانا کھا کر آیا، کیونکہ اس کے وجود سے عورتوں کے پرفیوم کی مہک اٹھ رہی تھی، اور یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھی۔ کیوں ہوتا ہے ہمیشہ میرے ساتھ ایسا؟ وہ ایک بار پھر سے شکوے کرنے لگی تھی۔ اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے اس نے نماز بچھائی اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑانے لگی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کو یہاں پر آئے ہوئے تقریباً 2 مہینے گزر گئے تھے۔ ان 2 مہینوں میں اس نے روشنی کو گھن چکر بنا دیا تھا۔ وہ ہر وقت ہی کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی تھی۔ جو دن محترم کی چھٹی کا ہوتا تھا، وہ دن اس پر عذاب بن کر نازل ہوتا تھا۔ وہ اسے ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھتا تھا، اور پھر اس کے سامنے جان بوجھ کر اپنی محبوبہ کو کال ملاتا تھا اور اسے پیار بھری باتیں کرتا تھا۔ اب اس نے گھر والوں سے بھی شکوہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اگر دادی جان اسے پوچھتی تو وہ کہہ دیتی کہ سب نارمل جا رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنا رویہ بہتر بنا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کا رویہ بدتر بنتا جا رہا تھا۔ وہ حیران ہوتا تھا کہ اس کی اتنی بدسلوکیوں کے باوجود وہ کیوں اس کے ساتھ رہ رہی ہے، وہ اسے چھوڑ کر کیوں نہیں چلی جاتی۔ یہ سوال جب وہ اسے پوچھتا تو وہ نارمل سے انداز میں کہہ دیتی کہ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ جس طرح سے آپ مجھے کسی سوال کا جواب دینا پسند نہیں کرتے، بالکل اسی طرح مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ اس دن جب وہ واپس آیا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کو غصہ آ گیا۔ اندر داخل ہوا تو روشانیں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس کے قریب ایک آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھوں میں روشانے کا دوپٹہ تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ آدمی ایک پیشہ ورانہ مجرم تھا جس کو پتہ چلا تھا کہ اس بنگلے میں ایک تنہا عورت رہتی ہے جو کافی عرصے سے اس بنگلے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ روشانے نے اس سے شکایت بھی لگائی تھی، مگر اس نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تم جان بوجھ کر مجھے کہہ رہی ہو نا کہ مجھے اس بات سے جلن ہوگی، لیکن یاد رکھنا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر اس دن چوکیدار انکل بھی نہیں آئے تھے۔ ملازمہ بھی جلدی چھٹی کر کے چلی گئی تھی۔ وہ بنگلے میں بالکل اکیلی تھی۔ وہ بار بار اس کو کالز کر رہی تھی، مگر وہاب کا نمبر بند جا رہا تھا کہ اچانک ہی وہ گھٹیا آدمی بنگلے کے اندر داخل ہو گیا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچاتا، وہاب بھی وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ وہاب اس شخص کو جان سے مار دیتا، مگر روشانے درمیان میں آ گئی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم اپنی اداؤں سے دوسروں کو نہ بہلاؤ تو کسی میں بھی اتنی جرت نہ ہو، مگر اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم ہو ہی ایک بد کردار عورت، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ وہ اس کے کردار پر وار کر رہا تھا، جبکہ روشانے آنکھوں میں آنسو لیے بے بس اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ آج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ اس کو ذلیل کر کے اپنے کمرے میں جا چکا تھا، اور اس کے ساتھ وہ بھی حویلی کے دہلیز پار کر کے نکل گئی تھی۔ صبح جب وہ اٹھا تو وہ اسے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ اسے جویریہ سے بھی ملنا تھا۔ جویریہ وہاب سے ضد کرنے لگی تھی کہ مجھے اپنے پیرنٹس سے ملواؤ، مجھے ان سے ملنا ہے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم 2 مہینوں کے بعد ان سے بات کرو گے، لیکن اب تو 5 مہینے گزر گئے ہیں، کہیں تم میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہے ہو؟ وہ اس کو ہر بار ہی ٹالتا تھا، لیکن اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ اسے اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس دن وہ اس کے فلیٹ میں گیا تھا۔ یہ فلیٹ اسی نے ہی جویریہ کو دیا ہوا تھا۔ وہ اسے بتائے بغیر ہی چلا گیا تھا، ورنہ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ جویریہ نے اسے سختی سے ہدایت کی ہوئی تھی، جب بھی تم مجھ سے ملنے کے لیے آؤ تو مجھے پہلے کال کیا کرو، کیونکہ میرے ساتھ میری فیملی بھی ہوتی ہے۔ آج اس نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا تھا کہ
اگر آج اس کی فیملی بھی تو وہ ان سے بھی بات کر لے گا۔ پہلی ہی بیل پر دروازہ کھل گیا تھا۔ جویریہ اس کو دیکھ کر یکدم ہی گھبرا گئی تھی۔ اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑوں کا حال بھی برا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ سمجھا کہ جویریہ بیمار ہے۔ وہ اندر داخل ہونے لگا تھا کہ جویریہ نے دروازے میں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ پلیز یہاں سے چلے جاؤ، میری فیملی اندر ہے، اس نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ میں انہی سے ہی ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تم خود ہی مجھے کہہ رہی تھی کہ میں ان سے بات کروں، تو میں ان سے بات کرنے کے لیے۔ اس نے دروازہ کھولا تھا اور فلیٹ کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ جویریہ اس کے پیچھے پیچھے اپنے دانتوں میں انگلیاں دبائے پریشانی سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہاب کو زمین اپنے قدموں کے نیچے سے سرکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے ایک نظر جویریہ پر ڈالی جو اسے نگاہیں چرا رہی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا دشمن دوراب موجود تھا۔ اوہ ہیلو وہاب، کیسے ہو تم؟ یہاں پر دیکھ کر تمہیں بہت خوشی ہو رہی ہے۔ وہ میں بس ابھی جانے والا تھا تو تم اپنا ٹائم پورا لے سکتے ہو۔ خباثت بھرے انداز میں مسکراتا ہوا وہ وہاں سے نکلنے لگا تھا کہ وہاب نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو مکہ مارتا، جویریہ نے اس کو بیچ میں ہی روک دیا تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں تو تمہیں ایک معصوم اور شریف لڑکی سمجھتا تھا، مگر تم ہمیشہ ہی لوگوں کو جاننے میں غلطی کر دیتے ہو۔ وہ یہ کہہ کر اس کے کندھے کو تھپکتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ بھی مزید وہاں پر نہیں رکا تھا۔ جویریہ نے بھی اس کو روکنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس کا سارا کھیل برباد ہو گیا تھا۔ اس کی حقیقت وہاں پر کھل گئی تھی، کیونکہ وہاب نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور جب مرد اپنی آنکھوں سے اپنی عورت کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ لے تو وہ مر جاتا ہے، لیکن دوبارہ اس عورت پر اعتبار نہیں کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیتا ہے۔ وہاب کو شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ اس عورت کی وجہ سے اس نے ہمیشہ ہی اپنی معصوم اور پاک بیوی پر الزامات لگائے تھے، اور اسی عورت کی وجہ سے اس نے روشانی کا جینا دو بر کر رکھا تھا۔ اسے کسی صورت قبول نہیں کر رہا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ روشانی کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ پاک دامن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اس لڑکی پر ظلم کیا تھا، اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اپنے گھر میں کال ملائی۔ روشانی کے بارے میں پوچھا۔ نہیں، وہ تو یہاں پر نہیں ہے، دادی جان نے سرسری انداز میں جواب دیا تھا، اور پھر پریشانی سے سوال کیا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ کہاں پر چلی گئی اب وہ؟ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ وہ کراچی سے اکیلے اسلام آباد کیسے جا سکتی تھی؟ اسے یہ سوچنا چاہیے تھا تو پھر وہ کہاں پر گئی ہوگی؟ وہ اسے ہر جگہ پر تلاش کر چکا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے مگر روشانی کا کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا۔ اور پھر اس کا دھیان روشانی کی خالہ کی طرف گیا جو کہ کراچی کے پوش علاقے میں رہتی تھی۔ ہاں، وہ وہیں پر تھی، اپنی خالہ کے گھر، خاموش مرجھائے ہوئے۔ اس کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی تھی۔ اس نے وہاں پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہاب کو شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اسے معافی مانگنا چاہتا تھا اس کے قدموں میں گر کر، مگر اس لڑکی کو اب اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ مجھے تم سے خلا چاہیے، اس نے صرف یہی بات کہی تھی، اور پھر اس کے بعد خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی تائی جان اور دادی جان بھی اس کو لینے کے لیے آئے تھے، مگر وہ نہیں گئی۔ لیکن تایا جان کے کہنے پر وہ اپنی حویلی میں واپس تو آ گئی تھی، مگر اس نے وہاب کے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا تھا۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوتا وہ اٹھ کر چلی جاتی، اگر وہ اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کرتا تو وہ سائڈ پر ہو جاتی، وہ اس سے سوال کرتا تو تب بھی وہ خاموشی رہتی تھی۔ اب نہ تو وہ اس سے بحث کرتی تھی اور نہ ہی اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی اور نہ ہی اس کے کام کرتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے تایا جان کے ساتھ آفس جانا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بزی رکھ سکے، لیکن وہاب کے الفاظ جب بھی اسے یاد آتے تھے اس کا دل خون کے آنسو رونے لگتا تھا۔
اسے نفرت نہیں کرتی تھی، بس اس کا دل ٹوٹا تھا اور وہ جانتی تھی کہ سنبھلنے میں اسے کافی وقت لگ جائے گا۔ اس دوران وہ وہاب کے ساتھ رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف وہاب نے خود سے وعدہ کیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس لڑکی کو کبھی بھی خود سے دور نہیں کرے گا، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی بے حد قیمتی تھی اور اسے کھلونا اس کی زندگی کا سب سے بڑا لوس ہونے والا تھا۔ اب اس کے آگے پیچھے گھومتا تھا، اسے ہر طرح سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا تھا، انڈائریکٹلی اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ جب اسے وہ باتیں یاد آتی تھی کہ جب وہ اس پر سختی کرتا تھا تو اس کے باوجود بھی اس کا خیال رکھتی تھی۔ دادی جان اور باقی سب افراد خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، جانتے تھے کہ ساری غلطی ان کے پوتے کی ہے اور اب چیزیں سدھارنے کے لیے ان کے پوتے کو ہی کوشش کرنی ہوگی۔ اس دن وہ اپنے کمرے میں کھڑکی میں کھڑی تھی جب وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ آہٹ کی آواز سن کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہاب کی حالت دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ بہت کمزور لگ رہا تھا، آنکھوں کی چمک بھی غائب تھی۔ وہ کچھ دیر کے بعد اس کے قدموں میں گر گیا اور اس کے پاؤں کو پکڑ لیا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے کبھی بھی تمہاری قدر نہیں کی، ہمیشہ ہی تمہیں ڈیگریڈ کیا اور مجھے اس چیز پر افسوس بھی ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ صرف ایک بار مجھے معاف کر دو، صرف ایک بار۔ وہ اس وقت چھوٹے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ شخص جس نے کبھی اسے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی اور جس کا غرور ساتویں آسمان کو چھوتا تھا، اس کے سامنے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں آپ کو معاف کر چکی ہوں، مگر فی الحال میں آپ کو قبول نہیں کر سکتی۔ مجھے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ تم جتنا وقت مانگو گی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے خود سے دور مت کرو۔ مجھے احساس ہو گیا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ وہ کافی دیر وہیں پر بیٹھا رہا لیکن روشانی نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر وہ مایوس ہو کر وہاں سے لوٹ گیا تھا۔ روشنی کا دل بہت بری طرح سے ہارٹ ہوا تھا۔ اگر اس کی ماں ڈانسر تھی تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو اس ماحول میں پلی بڑھی تھی، وہ تو اس ماحول کا حصہ تھی، اور پھر اس کے بابا سے شادی کے بعد اس کی ماں نے بھی تو وہ کام چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی ساری زندگی کے لیے تانا بن گیا تھا۔ اور وہ شخص جو اسے دنیا میں سب سے پیارا تھا، وہی شخص اس کی ماں کے تانے اسے دیتا تھا۔ وہ یہ سب کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اکثر وہ یہی بات سوچا کرتی تھی کہ وہ اپنے لیے تو ہر تکلیف کو برداشت کر سکتی ہے، لیکن اس کی ماں پر کوئی حرف اٹھائے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی وہ اپنے بیڈ پر لیٹی صرف یہی بات سوچ رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کی بے عزتی کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہاب نے کراچی لے جا کر اس پر بہت ظلم کیے تھے۔ وہ جو شروع سے ہی نازوں سے پلی تھی، ماں باپ کے بعد اس کے تایا نے بھی اسے بہت پیار سے پالا تھا۔ اس کی تائی اسے کوئی کام نہیں کرواتی تھی، گھر میں ہر کام کے لیے نوکر چاکر تھے، لیکن وہاں کراچی جا کر وہاب کے کہنے پر اس نے سارے کام کیے۔ سارے کام کر کے اس کے جسم میں درد شروع ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ کتنی ہی بار کھانا بناتے اس کا ہاتھ جلا تھا، جسے وہاب نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ہر کام کرتی رہی۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ پھر پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی۔ جب وہ اٹھی تو آفس کا ٹائم ہو رہا تھا۔ وہ کچن کی طرف آ رہی تھی کہ راستے میں وہاب نے اسے روک لیا۔ تم نے اب بھی مجھ سے ناراض ہو؟ وہ کہنے لگی نہیں، میری آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ ہاں، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ دوسری شادی کر لو۔ آپ بے شک دوسری شادی کر لیں، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سبھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہاب کی بھی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات تھے۔ وہ کہنے لگا نہیں روشانی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
تمہارے ہوتے ہوئے میں دوسری شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ تم ہی میری بیوی ہو اور تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ روشانی کچھ نہ بولی، وہ ناشتہ کیے بغیر ہی چلی گئی۔ شام میں جب وہ واپس آئی تو نماز پڑھ کے دادی جان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ موسم کچھ بدل رہا تھا، جس کی وجہ سے دادی جان کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ وہ آئی تو اس نے دادی جان کو اپنے ہاتھوں سے سوپ بنا کر دیا۔ جب وہ سوپ بنا کر لائی تو دادی جان حیران تھی، یہ میری بیٹی نے خود بنایا ہے۔ وہ کہنے لگی، جی دادی جان، آپ کے پوتے نے سب کچھ سکھا دیا ہے۔ اور پھر زبردستی اپنے ہاتھوں سے وہ سوپ دادی جان کو پلایا۔ پھر دادی جان کو دوائی دی۔ دادی جان صبح سے اس کے بارے میں بہت فکر مند ہو رہی تھی۔ انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی، ان کے بیٹے کی نشانی تھی۔ دادی جان کو وہاب کے باپ سے بھی بہت پیار تھا، لیکن انہیں روشانی کے باپ سے شروع سے بہت زیادہ پیار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے روشانی کی ماں کو قبول کر لیا تھا اور وہ اپنی پوتی سے بھی بہت پیار کرتی تھی۔ دادی جان نے روشانی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے ہونٹوں کے پاس لے جا کر اسے پیار کرنے لگی۔ روشانی بیٹا، میں نے بہت سوچا، دیکھو اگر وہاب سدھر گیا تو تم اسے معاف کر دو۔ وہ کہنے لگی، دادی جان میں نے تو انہیں کب کا معاف کر دیا ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ آپ نہیں جانتی پل پل میں کس اذیت اور تکلیف سے گزری ہوں۔ انہوں نے میرے کردار پر انگلیاں اٹھائیں، میں نے سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن جب میری ماں کی باری آئی میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دادی جان کہنے لگی، بیٹا وہ تم سے کتنی بار معافی مانگ چکا ہے، اب اسے معاف کر دو، ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ دادی جان، میں نے انہیں کہا ہے وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں، میں انہیں اجازت دے رہی ہوں نا، مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دادی جان پھر سے پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں بیٹا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ کہنا بہت آسان ہے، اگر وہاب نے دوسری شادی کر لی تو تم نہیں سہ پاؤ گی، تم سوتن کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکو گی۔ دادی جان اسے کافی دیر سمجھاتی رہی اور پھر اسے سمجھانے کا کچھ تو فائدہ ہو گیا تھا کہ وہ وہاب کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے مان گئی تھی۔ اسی شام دادی جان نے اس کا سارا سامان وہاب کے کمرے میں رکھوا دیا تھا۔ جب وہ کمرے میں آئی تو کمرہ کافی چینج ہو چکا تھا۔ وہاں پر صوفے رکھوائے ہوئے تھے، جہاں سے کچھ مہینے پہلے وہاب نے ضد سے اٹھوائے تھے کہ یہ زمین پر سوئے۔ ایک پل کے لیے تو اس کا سانس رکا تھا، کس طرح وہ کتنے ہی دن وہاب کے ساتھ اس کمرے میں رہی تھی، لیکن اسے زمین پر سلایا تھا۔ وہاب آفس سے آ کر سب سے پہلے اپنی دادی کے پاس گیا تھا۔ جیسی دادی جان نے اسے یہ خوشخبری سنائی کہ روشانی نے تمہیں معاف کر دیا ہے تو وہ خوشی سے بھاگتا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ ایک دم ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ یہ بات روشانی نے بھی نوٹ کی تھی۔ وہ پھر سے اس کے پاس آ کے اس کے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن اب چیزیں بہت زیادہ چینج ہو چکی تھی۔ اب وہ اس کے پیچھے نہیں بھاگتی تھی، بلکہ وہاب اس کے پیچھے بھاگتا تھا۔ ایک دم ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ یہ بات روشانی نے بھی نوٹ کی تھی۔ وہ پھر سے اس کے پاس آ کر کمرے میں آ گئی تھی، لیکن اب چیزیں بہت زیادہ چینج ہو چکی تھی۔ اب وہ اس کے پیچھے نہیں بھاگتی تھی، بلکہ وہاب اس کے پیچھے بھاگتا تھا۔ وہ شخص جو اسے نفرت کرتا، اب اس پر محبتوں کی بارش کرنے لگا تھا۔ وہ بھی تو اس شخص سے محبت کرتی تھی، اسی وجہ سے اس نے انتقام کی بجائے اپنی محبت کو چنا، کیونکہ اس کی زندگی تڑپ کر نہیں بلکہ سکون سے گزارنی تھی۔ 3 سالوں کے بعد بالآخر اس نے وہاب کو معاف کر دیا تھا۔ وہاب کو یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے دنیا بھر کی دولت اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی ہو۔ وہ اس کی پہلے سے بھی زیادہ قدر اور عزت کرنے لگا تھا۔
ہاں وہ لڑکی تھی ہی عزت اور محبت کے قابل۔ ناظرین کیسا لگا آج کا ناول کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔